سندھ میں کہاں؟ لڑکانا۔ ابھی آپ آ رہے تھے تو ریورس آ رہے تھے نا؟ کیوں ریورس آ رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کر کے ریورس آ رہے تھے، ریورس الٹا، سیدھے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ پیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ کس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اللہ نے کہیں کہا ہے کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ تو پیٹ پھینک کر کے نہ جاؤ؟ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، یہ ادب، یہ تعظیم، یہ احترام ہم کو اللہ نے بتایا یا نہیں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ادب و احترام؟ لیکن قرآن سے بھی فرمایا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی اپنی آواز، ہاں تو ادب بتا دیا نا، اونچی آواز نہ کرو، یہ ادب بتایا۔ لیکن کیا یہ بتایا کہ جب آؤ اور واپس جانے کے بعد پیٹ نہ دکھاؤ؟ بتایا؟ انسان کی سوچ ہے نا، انسان کی سوچ بول رہے آپ، انسان کا سوچ ادب نہیں ہے۔ ہمارا باپ ہوگا، ہم باپ کو بولیں گے، باپ نہیں، باپ چھوٹا ہے، باپ چھوٹا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے۔ میں سمجھ گیا میرے بھائی، ادب احترام، لیکن سوال میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا ادب کرنا ہے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میری امت کے لوگ میرے ساتھ کس طرح سے ادب کا معاملہ کریں گے، اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین اور طلحہ، زبیر، سارے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا معاملہ کیا اور بتا دیا، ٹھیک ہے نا؟ امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین سب نے بتا دیا، امام بخاری، امام مسلم، یہ سارے جتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں سب نے ادب کیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا، کسی کے بارے میں آپ نے کہیں پڑھا ہے یا کسی نے بتایا ہے کہ وہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جب آتے تو ریورس جاتے تھے، انہوں نے کہیں ذکر ہے کہیں؟ اچھا، اس عنوان سے پھر کبھی صحیح آگے جو مضمون ہے اس پر تھوڑی سی توجہ چونکہ وقت سے مٹ رہا ہے۔ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ یہ اللہ اس کے رسول پر لوگ ایمان لائیں اور اس نبی کی تعظیم کریں اور اس نبی کی توقیر بچا جائیں اور اللہ کی پاکی صبح و شام بولیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رئیس المفسرین اور سید المفسرین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ توزروہ و توقروہ کی جو ضمیر ہے یہ راجی ہے جو ہے وہ رسول کی طرف، لفظ رسول کی طرف، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہاں لفظ رسول کی طرف ان کی ضمیر راجع ہیں۔ تو کہا کہ یہ نبی میں نے اس لیے مبعوث کیا ہے کہ تم اس نبی کی عزت، اس نبی کی توقیر بچا لاؤ۔ مبرک نے اس کے تحت لکھا ہے اے تبالغ فی تعظیم، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کی تعظیم میں مبالغہ کرو، مبالغہ ہی بہت آگے چلے جاؤ تعظیم۔ اور صحابہ نے دیکھا آپ نے کہ مبالغہ کیسا کیا۔ عروہ بن مسعود یہ قریش کی جانب سے سفیر بن کے صلح حدیبیہ کے موقع پہ آیا، بخاری کی روایت ہے۔ ہمارا کوئی مذہب کچا نہیں ہے کہ ہم نے پکی روٹی پڑھ کے ہی جو ہے وہ دین بنایا، وہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا مذہب بخاری اور کتب صحاح اور قرآن مجید کی روشنی میں ہے، کیونکہ یہ مسلک ہی مسلک اہل محبت ہے، اور دین نام ہی محبت کا، دین نام ہی پیار کا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے حضور علیہ السلام کے پاس جب عروہ بن مسعود آتا 1400 صحابہ حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، یہ قریش کی جانب سے سفیر بن کے آیا، اس نے جو منظر دیکھا واپس جا کر بیان کیا۔ عروہ بن مسعود سختی نے کہا، اس نے کہا اے قریش میں تمہاری جانب سے سفیر بن کے کیسر کے دربار میں گیا ہوں، کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، لیکن واللہ جتنی تعظیم محمد کی اصحاب محمد کو میں نے کرتے دیکھا ہے کسی کو نہیں دیکھا۔ کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں ہوتی جس کی شہنشاہ کی تعظیم ہوتی۔ لوگ ایک منٹ جو ہے وہ تھوک دیتے ہیں فتویٰ شرک کا، لیکن یہاں دیکھیے وہ کہہ رہا بادشاہ بھی کی تعظیم بڑے کرتے ہیں لوگ، لیکن بادشاہوں کی وہ تعظیم پروٹوکول نہیں ہے جو صحاب محمد کو دیتے ہیں۔ اس نے کہا واللہ لوگ تو اس بات سے کہتے ہیں اٹھ کے کھڑے نہیں ہونا چاہیے، جو ہے وہ قیام بھی مکروہ ہے، شرک ہو جاتا ہے، لیکن عروہ بن مسعود آگے کی بات کہہ رہا ہے، کہتا ہے واللہ میں نے دیکھا کہ وہ لعاب ڈالتے ہیں تو وہ کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے،
وہ وضو کرتے ہیں تو گرا ہوا پانی زمین پہ نہیں گرتا، بلکہ غسالہ کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے، بلکہ وہ ناک مبارک کا پانی نکال کے پھینکتے ہیں تو وہ بھی کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے، پھر وہ پانی کو، اس لعاب کو اپنے منہ پہ مل لیتے ہیں۔ آپ نے بڑی کہانیاں سنی ہوں گی محبت، بڑے قصے سنے ہوں گے، کبھی کسی محب نے اپنے محبوب کا لعاب بھی چاٹا ہے؟ لیکن یہاں پیار کی انوکھی داستان ہے، یہاں اسلوب بھی بکھرے ہیں نا۔ حافظ شیرازی کہتا ہے اپنے محبوب کو کہ میرے جیسا زمانے میں تیرا عاشق کوئی نہیں ہوگا، پھر کہتا ہے اس لیے کہ تیرے جیسا سونا محبوب بھی تو کوئی نہیں ہے۔ اگر صحابہ جیسا زمانے میں عاشق کوئی نہیں ہے تو حضور جیسا محبوب بھی تو زمانے میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے، غور کیجئے کہ وہ حضور کے مبارک لعاب کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، حضور علیہ السلام کے وضو کی اترن کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، حضور علیہ السلام کے ناک مبارک کے پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، پھر صرف ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، کسی محفوظ جگہ پہ لا کے رکھتے نہیں، پھر ان ہاتھوں کو اپنے منہ پہ مل لیتے ہیں، اپنے بدن پہ مل لیتے ہیں۔ اچھا، ظاہر حضور نے لعاب پھینکا اور 1400 صحابی ہیں، ہر ایک صحابی کے ہاتھ پہ تو نہیں آیا، پھر سارے دوڑنے ہیں یہ مل جائے ہمیں، پھر جس کو نہیں نصیب ہوتا، جس نے وہ پانی حضور کے وضو والا یا لعاب والا ہاتھ جس نے نصیب ہوا ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے منہ پہ مارے۔ یہ پیار کی دین تو یہ ہے۔ کیا لوگ یہ حدیثیں نہیں پڑھتے؟ یہ حدیث صحیح ہے۔